اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ ہے حسن البیان کا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ آیت 186۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ یہ 186۔ اور اے نبی بریکٹ میں لکھا ہے، اصل میں یہ کسی نے اے محبوب اور کسی نے اے نبی، اور جس نے جو مناسب سمجھا اس کا، یہ کاف ضمیر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَ کا، سَأَلَ آپ بھی اردو میں بھی کہتے ہیں نا سوال کو، اور سَأَلَ کا سوال کریں آپ سے، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو آپ ان کو یعنی بتا دیجئے میرے بندوں میں سے، ٹھیک ہے، عبادی میرے بندے، جو میرے بندوں میں سے آپ سے کوئی پوچھے تو یہاں پہ اس لیے یہ اے نبی کر دیا، ورنہ یہاں لفظوں میں نہیں ہے، لفظوں میں ضمیر یہ آپ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اے نبی، یہ ترجمہ ہے ان کا آپ کے علامہ ابن کثیر کا، ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر۔ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، فإنی قریب، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ٹھیک ہے، اور مجھ پر ایمان لائیں، ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ہے لِيُؤْمِنُوا، واو آ گیا تو لام ساکن ہو گیا، اچھا، اور مجھ پر ایمان لائیں، کیوں؟ تاکہ تاکہ وہ ہدایت پائیں، یرشدون، تاکہ وہ راشد ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ ان کو اس لیے ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور نجات یافتہ ہو جائیں۔ ایمان لانے کی یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، ایمان ان کو کیوں لانا ہے، ان کو یقین کیوں رکھنا ہے، ان کو دعا کیوں مانگنی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ یہ آیات مبارکہ بیچ میں دعا سے متعلق بیان کی گئیں۔ اس سے پہلے بھی ماہ رمضان کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی ماہ رمضان کی ہی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے، اس کی فضیلت اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تب اس بیان کے درمیان میں، یعنی رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا یعنی مسئلہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ اس کا یعنی دعا کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً افطار کے وقت۔ وہ کیا ہے؟ وہ قبولیت دعا کا خاص وقت حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری کیا چیز ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ان کے آداب کو، ان کی شرائط کو بھی یعنی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ کس کو؟ جو قرآن اور حدیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے دو کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک کیا؟ ایک اللہ تعالیٰ پر صحیح طریقے سے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، صحیح معنوں میں ایمان لانا، ٹھیک ہے، کہ ایمان اگر ہے تو پھر دعا کی قبولیت کی امید رکھیں، ورنہ تو ظاہر دنیا کی ضرورتیں تو سب کی پوری ہوں گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ظاہر ہے ہر ایک کو جب تک کہ چاہے گا رکھے گا نا، تو وہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ذکر فرمایا صحیح معنوں میں وہ یہ ہے
کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، سب سے پہلے تو ایمان والا ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری، ٹھیک ہے، کہ فرما برداری بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والا بھی ہو، قرآن و حدیث کا ماننے والا بھی ماننے والا بھی ہو. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ حرام خوراک سے بچنے کی بھی انہیں کوشش کرے کہ حرام خوراک اس کے پیٹ میں نہ ہو. اور اس کے علاوہ کیا ہو؟ خشوع و خضوع کا اہتمام بھی ہو، ٹھیک ہے، کہ دعا مانگے یقین ایمان کے ساتھ، اور اس میں کیا ہے؟ عاجزی کرے، گریہ و زاری کرے. جیسے ایک بچہ، ایک بطور مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ میں تو کوئی مثال بنتی نہیں ہے، لیکن بطور مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے جو ہے نا منمناتا ہے نا کہ اماں یہ چاہیے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا میں خشوع و خضوع کا اہتمام، نماز میں خشوع و خضوع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. قرآن و حدیث پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی والے بندے، انکساری والے بندے، خشوع و خضوع کرنے والے بندے اور اللہ سے مناجات کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں. آپ غور کریں تو یہ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث شریف سے یہ سبق ملتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے یہ شعر میں اس بات کو یعنی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ وہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہو نگاہ آئینہ ساز میں. تو ہم تو یعنی دل ٹوٹ جانے کو بہت زیادہ یعنی مایوس سمجھتے ہیں، اور بہت یعنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں نے ہمارا دل توڑ دیا اور ہمارا دل ٹوٹ گیا اور ہم بہت اداس ہوئے، ہم بہت مایوس ہوئے، ہمیں بہت افسردگی ہوئی. نہیں، بلکہ یہ تو ہے ہی، یہ جب یہ شکستہ ہو جاتا ہے آپ کا دل، جب آپ دل شکستہ ہو کر اپنے مالک کے سامنے حاضری دیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کمتر یا یعنی کمزور سمجھتے ہوئے، تو مالک کی مہربانی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ تم اس کو بہت زیادہ اس کو نا بچانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. یہ تو ظاہر دنیا ہے، تو دنیا میں ظاہر ہے مختلف طرح کے مواقع آتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنے رب سے امید لگانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل انا عبدی ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق یعنی ہوتا ہوں. وہ جو میرے بارے میں یعنی گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ یعنی اسی طریقے کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، یعنی اگر بندے کا یہ گمان ہے کہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہے تو بس ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھے گمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے یعنی ضرور میری دعا قبول فرمائی ہے، کیونکہ میرے مالک نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں کہیں دور دراز نہیں ہوں. یہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. عبادی کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے بندے، میرے عباد. ٹھیک ہے، میرے بندے. اب یہاں ذرا تصور کیجئے کہ مالک الملک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عبادی. عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو جس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ قطع رحمی، یعنی گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے. تو اگر گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے. کیا ہے؟ یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، اور یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے کہ اس کو آخرت میں وہ دعا کے بدلہ عطا کرتا ہے، یا اس سے اتنی ہی برائی دور فرما دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو ہم بہت دعا کریں گے، پھر تو ہم خوب دعا کریں گے. تو پھر اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی اگر تم ایسا نہیں ہے کہ تم بہت زیادہ دعا کرو گے، بہت ساری دعا کرو گے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کم پڑ جائے گا. نہیں، تم جتنی بھی کرو گے، جتنا بھی مانگو گے اتنا ملے گا. اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بخل اس کی عادت نہیں ہے، یہ جان لو. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ان شرائط کا بھی خیال رکھنا ہے. خیال رہے آپ کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات ہی ماننی پڑے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ دعویٰ کرتے رہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایمان ہے، آپ بڑے مضبوط ہیں ایمان میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو توبہ کرنی پڑے گی اور پھر اپنے ایمان کا اعادہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے اپنی رحمت فرماتا ہے اور پھر ہمارے دلوں میں امید کا چراغ روشن کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو طویل سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، یعنی بالوں میں اس کے مٹی، اس سے وہ بال اس کے آلودہ ہو گئے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، یا رب، ربی، یا ربی، اے میرے رب، یا رب. حالانکہ آپ نے فرمایا حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور وہ حرام غذا کے ساتھ پلا بڑھا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش حرام کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کیا فرمایا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو یہ فرمایا کہ مجھ پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی ایک دفعہ دعا کی، پھر دعا کی، یعنی میں نے بار بار دعا کی، تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میری دعا قبول کرتا ہو. یعنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ یعنی اس طرح سے نا امیدی، مایوسی کی باتیں کرتا ہے. اس وقت وہ تھک ہار کر رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہو، نا امید نہیں ہو. نا امیدی اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں ہے. ای درگے ما درگے نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ دربار اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، ہاں نا امیدی کی کوئی وہ نہیں ہے جگہ. یہاں امید کے ساتھ آؤ، امید کی کرن ہر وقت روشن ہے. آؤ اپنے رب سے مانگو، طلب کرو، اپنا دامن طلب پھیلاؤ، وہ دے گا. در در کے فقیر مت بنو. ایک در کا فقیر اللہ نے بنایا ہے، اپنے در کا. بس اپنے بندوں کو بندوں سے آزاد کر دیا ہے، اپنا فقیر بنایا ہے، اپنا محتاج بنایا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. اللہ کے فقیر بن کر رہو، کسی اور کے فقیر مت بنو. بندوں کے فقیر مت بنو. بندوں کے پاؤں مت چومو، بندوں کے پاؤں پہ مت گرو، بندوں کو سجدہ مت کرو. میں تمہارا رب ہوں اور میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ تم مجھے سجدہ کرو، اور بس تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا، تمہیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. میرے بندے ہو، میرے بندے بن کر رہو، مجھ پر امید رکھو، مجھ سے یقین رکھو، تمہیں سب کچھ اللہ عطا فرمائے گا. قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے، قرآن مجید کی یہ آیات کیسی یعنی تسلی بخش ہیں، کیسے امید افزا ہیں، کیسے ڈھارس بندھاتی ہیں اپنے ماننے والوں کی. کتنی پیاری آیات ہیں. آپ تصور کریں کہ ہجوم بلا میں، طوفان میں، مصائب میں ایک انسان جو گرداب ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان، سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے. سوچئے ذرا، آپ غور فرمائیے. انی قریب کے دو لفظوں میں راحت، اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر اللہ نے رکھ دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نیسا کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے. دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق الخلاق مجھ سے الگ تھلگ نہیں ہے، کہیں دور نہیں ہے، اسے میرے حال کا علم ہے. ٹھیک ہے، اسے میرے حال کا سب کچھ معلوم ہے، اسے ہمارے رنج و الم کی خبر ہے،
بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب ہے، اپنے علم قدرت سے وہ میرے قریب ہے، ٹھیک ہے، میرے نزدیک ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تو اس سے قرار آ جاتا ہے، اطمینان ملتا ہے کہ میرا مالک الملک جو میرا مولا ہے، جو میرا حقیقی مالک ہے، وہ میرے قریب ہے۔ تو دل کو بڑا قرار آتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا، تمہارے دل میں منہ چھپائے ہوئے اسرار اور یعنی جو ہیں، جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہیں، افکار اور اندیشوں کہ وہ نازک و لطیف آبگینے جو ہوائی صوتی لہروں کو بھی شکست یعنی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ کون؟ ہمارا مالک جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تم دست دعا دراز تو کرو، تم دامن طلب پھیلاؤ تو صحیح، پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دو، وہ سنے گا، ضرور سنے گا، وہ ضرور ہماری پکار سنے گا، وہ ہماری فریاد سنے گا، وہ دعا قبول کرے گا، وہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت کو، لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا، سرکشی نہ کرنا۔ اسی طرح سر نیاز اس کے در اقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں، جو عہد تم نے باندھا تھا، ان کو نبھانے کی کوشش کرنا، ان کو جو ہے پورا کرنے کی، وعدے کو وفا کرنے کی کوشش کرنا۔ رشد و ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ اپنے مالک کو راضی کرو، وہ تمہاری سنے گا اور سنتا بھی ہے، اسی نے تو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اپنے مالک سے ہر وقت امید لگائے رکھو۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ ہم اور تم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہمیں اور آپ کو وہ آنکھیں نہیں دی گئیں کہ ہم اپنے مالک کو دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ سکیں، لیکن ایک امید دلائی ہے۔ کیا؟ اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ اپنے حواس سے مجھ کو محسوس کر سکتے ہو، لیکن دیکھو، یہ نہ سوچنا، یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور ہوں، نہیں، میں اپنے ہر بندے سے، اپنے پیاروں سے، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میری بات مانتے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں، میں اپنے ہر اس بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض کرے، اپنی عرضی پیش کرے، وہ اپنی عرضی ہر جگہ اور ہر وقت مجھ پر پیش کر سکتا ہے، رات اور دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ اپنی عرض و معروض جب چاہے کرے، یہاں تک کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں، رات کی اندھیریاں ہوں یا دن کی مصروفیات ہوں، ایک وقت میں ایک بندہ پکارے یا ایک وقت میں سارے مل کر پکاریں، میں سب کی سنتا ہوں۔ میرے لیے چیخ و پکار بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ہاں اس نے زور زور چلانا شروع کر دیا تو مجھے سننے میں رکاوٹ ہوئی، نہیں، میں تو سب کی سنتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسے بھی سن لیتا ہوں جو تم دل میں مجھ سے آہذاری کرتے ہو، گریوزاری کرتے ہو، اور صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ فیصلہ کرنے کا اور حکم دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ میں حکم دوں وہ کام ہو جاتا ہے، میں تو کن کا بادشاہ ہوں، کن کا مالک ہوں، میں بے اختیار نہیں ہوں، تمہارا مولا با اختیار ہے، وہ تنے تنہا بادشاہ ہے، وحدہ لا شریک بادشاہ ہے، وہ فیصلہ کر لے دینے کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ دیکھو، مجھے چھوڑ کر در در کے فقیر مت بنو، ادھر ادھر مت بھاگو، ٹھیک ہے، یہ جو بے حقیقت لوگ ہیں، بے اختیار ہستیاں ہیں، جن کو تم کچھ سمجھتے ہو، اپنے نادانی، بے وقوفی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے تم ان کو جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، وہاں بھاگ بھاگ کر جاتے ہو، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی نہ وہ تمہاری کوئی سفارش کر سکتے ہیں، نہ تمہاری سن سکتے ہیں، جو قبروں میں ہوں بیچارے تمہاری سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سنا بھی دے اللہ ان کو، اگر وہ سن بھی لے تو تمہاری پکار پر تمہیں کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے، کبھی تمہاری دلجوئی نہیں کر سکتے، کبھی تمہیں تسلی کے دو بول نہیں دے سکتے اپنے قبروں سے، ٹھیک ہے، یہ طاقت تو صرف اور صرف میرے مالک کے پاس ہے۔ تمہاری درخواستوں پر سنتا بھی ہوں اور تمہیں دیتا بھی ہوں، تمہیں امان بھی بخشتا ہوں، تمہارا پیٹ بھی بھرتا ہوں، تمہاری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کائنات کا ایک تنہ تنہا بادشاہ ہے، وہ ملک ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مطلق بادشاہ ہے، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک وہی ہے،
اور وہ مالک تم سے اتنا قریب ہے کہ خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ تم اس سے رسائی کر سکتے ہو، اس سے مانگ سکتے ہو، اس سے اپنی التجا کر سکتے ہو، اس تک اپنی درخواست پیش کر سکتے ہو، اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ تو تم کو چاہیے کہ اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار بناوٹی تمہارے جو اپنے بناوٹی کچھ بزرگ ہیں ان کو چھوڑو، ٹھیک ہے؟ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے اللہ کی مانی، تم بھی اللہ کی مانو۔ اللہ کے در پر آؤ، در در کے فقیر مت بنو، در در مارے مارے مت پھرو، آ جاؤ اللہ کی طرف آؤ، آؤ لبیک کہو اپنے مالک کو، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک، سب جو ہے آؤ اسی کی طرف۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کی جناب میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سارا جو اتنا بڑا ملک ہے کس کا ہے؟ وہ مالک کا ہے۔ آؤ اس کے دربار پر آؤ، اس کے دامن کو پکڑ لو، اس کی طرف رجوع کرو اور اس پر بھروسہ کرو اور اس کی بندگی کرو اور اس کی اطاعت گزار بن جاؤ۔ تمہیں دنیا بھی دے گا، تمہیں آخرت بھی دے گا، تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، کل من علیہ فان، ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور ہم خود بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ہمارے جسم کی جو روح ہے وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی، لیکن میرا مولا جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ دیکھو ہم اپنا بھی اختیار نہیں رکھتے، کہاں رکھتے ہیں؟ عمر اگر بڑھ جاتی ہے تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کان کمزور ہو جاتے، کتنے لوگ کانوں میں آلات لگاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے سنیں، کتنے لوگ جو ہے بچپنے میں چشمہ لگ جاتا ہے، اب تو بغیر چشمے کے دیکھ نہیں سکتے، کتنے لوگ ایسی آنکھیں ہو جاتی ہیں کہ پھر چشمے کے باوجود نہیں دیکھ سکتے، پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں چل نہیں سکتے، ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں پکڑ نہیں سکتے، ایک گلاس پانی نہیں پکڑ کے پی سکتے، سوچئے زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں، بول نہیں سکتے، اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتے۔ تصور کیجئے کہ ہم خود اپنا اختیار نہیں رکھتے، اگر ہمارا اپنا کچھ اختیار ہوتا تو کیا ہم بوڑھے ہوتے؟ اپنے اس قدر معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے؟ نہیں ہوتے نا، سمجھو نا اس بات کو، نہیں ہوتے نا اگر اپنا اختیار ہوتا۔ دیکھو جب ایک وقت تھا کہ ہم سیڑھیاں چڑھتے تھے کبھی تھکتے نہیں تھے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں دے دھڑا دھڑ نیچے اوپر، تو یہ ہمارا اختیار اگر ہوتا تو ہم آج بھی ویسے ہی چڑھتے اترتے، لیکن آج تو ایک ایک اسٹیپ کو پکڑ کے چڑھتے ہیں اور پھر بھی سانس پھول جاتا ہے، پھر بھی چڑھنا اترنا دوبھر ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چڑھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا آپ کا گھر اوپر کا ہے، میں نہیں آ سکتی، بی میں نہیں آ سکتی، بہت معذرت، ہم اوپر نہیں چڑھ سکتے، گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ دیکھیں اگر ہمارا اختیار ہوتا تو کیا ہم ایسا کرتے اپنے ساتھ؟ نہیں ہے اختیار۔ سوچو، تصور کرو، اس مالک کے ہو جاؤ جس نے سارا اختیار ہمیں دیا بھی ہے اور لے بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سارا اختیار اسی کا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، اس کے ہو جاؤ، سب بزرگیوں کا مالک وہی ہے، اسی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی نے ہمیں ہر طرح کی راہ دکھائی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس سے مانگیں، اس کے ہو کر رہ جائیں، اور وہ جو عطا کرے اس پر قناعت کریں، اس کا شکر کریں، اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین رکھیں، اور پھر اس سے ملاقات کی امید رکھیں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔